قرآن پاک آپ شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھیں گے تو تمہیں کہیں بھی صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر نہیں ملے گا، کہیں بھی صحابہ کرام کی گستاخیوں کا ذکر نہیں ملے گا۔ اگر شروع سے آخر تک قرآن پاک میں ملے گا تو وہ صحابہ کی مدح و ثنا ہوگی، وہ صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا ذکر ملے گا، اور وہ صحابہ کرام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رضوان کہیں نازل فرمائی، کہیں سکینہ نازل فرمایا، انہی چیزوں کا قرآن پاک میں اول سے آخر تک تمہیں ذکر ملے گا۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ سرکار نے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کو چھوڑا، فرمائے کہ ان کو مضبوط پکڑو گے تو کامیاب و کامران رہو گے، ایمان پر رہو گے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کے ساتھ وہی بیان کریں گے جو قرآن اور حدیث نے کیا ہے، ہم بھی صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا ہی ذکر کریں گے جو اللہ اور رسول نے کیا۔ اور اب اگر بعض تاریخ دانوں نے اپنی تاریخ کو میٹھا کرنے کے لیے کسی صحابی کی کسی خطا کا ذکر کیا ہو تو ایک طرف قرآن و حدیث ہے جو صرف صحابہ کے فضائل و کمالات بیان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک تاریخ نویس کا کہ جس کے نسب کا بھی کچھ عطا پتہ نہ ہو، وہ صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر کر کے ان کا مرتبہ گرانے کی کوشش کرے گا تو قرآن اور حدیث کے سامنے اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اگر اہمیت دی جائے گی تو صرف اور صرف قرآن و حدیث کو دی جائے گی، صرف صحابہ کرام کے فضائل و کمالات بیان ہوں گے، تاریخ نویس کے حوالے سے صحابہ کرام کے کسی خطا کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کا، کیونکہ اب کسی نہ کسی چیز کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں تفریق نہیں فرمائی، قرآن نے ان میں تفریق نہیں فرمائی کہ بعض صحابہ کو ماننا بعض صحابہ کو مت ماننا، یا فلاں صحابہ سے خطا ہوئی فلاں صحابی سے خطا ہوئی، جب قرآن نے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں فرمائی، حدیث نے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں فرمائی، تو اب ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے درمیان تفریق کرنے والے کہ فلاں صحابی کو مانیں گے فلاں صحابی کو نہیں مانیں گے، کہ فلاں صحابی خطا پر تھے تو فلاں صحابی درستگی پر تھے؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہنے والے؟ ہمیں تو صرف سرکار نے جو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا ذکر فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانیں بند رکھا کرو، لہٰذا ان کے بارے میں زبان لعن زبان طعن کھولنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سرکار کے قول پر عمل کر کے انشاءاللہ الرحمن ہم اہل سنت والجماعت سرکار کے زمانے مبارک سے لے کر کے اب تک ان کی صحابہ کی فضیلت اور ان کے کمالات ہی بیان کرتے آئے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بھی یہی سکھایا ہے۔ پورے علماء اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں صدیق اکبر کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے وہاں مولا علی کے فضائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہاں عثمان غنی کے فضائل و کمالات بھی بیان ہو رہے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ کے فضائل و کمالات بھی بیان ہو رہے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ کے بھی فضائل و کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ ہمارے لیے روشنی کے ستارے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے لیے روشنی کے ستارے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں ان کا دامن پکڑ کر کے نجات حاصل ہوگی، اسی طریقے سے ہمیں ان کا دامن پکڑنے سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں سرکار نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ ابو بکر کی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، عثمان غنی کی کرو گے تو نہیں پاؤ گے، مولا علی کی کرو گے تو پاؤ گے، امیر معاویہ کی کرو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے۔ ایسا کچھ بھی سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کا بھی تم دامن پکڑ لو گے، جس کے پیچھے چلو گے، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اور صرف ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں ان کی کسی
بشری خطاؤں کے بارے میں ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ان کا دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم ان کے پیروکار بنے رہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے صحابہ کرام کے لیے ایک انعام ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے تو اللہ بھی ان سے راضی ہوا۔ تو گویا رب کی طرف سے انہیں جو بھی آزمائش ہوئی، جو بھی امتحان ہوا، اس آزمائش میں وہ کھرے اترے، اس امتحان میں وہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب و کامران ہوئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان پر یہ انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوا۔ اب آزمائشوں کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت دیر لگے گی، میں صرف اشارے کر کے آگے بڑھوں گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں دعوت اسلام پیش فرمائی اور صحابہ کرام نے اس دولت اسلام کو قبول کیا، تو سب سے پہلے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ یہ کہ ان پر بہت ہی ظلم و ستم ہوئے۔ ان کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا ننگا کر کے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو تم نے دعوت اسلام قبول کی، اس سے تم باز آ جاؤ۔ تپتے ہوئے پتھروں پر ان کو ننگے لٹایا گیا، جن سے ان کے پورے بدن جل جایا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو دین تم نے قبول کیا، اس دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن ان صحابہ کرام نے ان مصیبتوں کو جھیلا، اس ظلم و ستم کو سہا، وہ جلتے ہوئے تپتے ہوئے ریت اور پتھر برداشت کیے، باندھ کر کے مارا جاتا تھا وہ مار بھی برداشت کرتے رہے، صبر کا ایسا مظاہرہ کیا جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے تھے اور اپنے جلتے
نشان دکھایا کرتے تھے، سرکار صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے تو خاموش ہو کر کے صبر کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کر لو، تو سب نے اپنی جائیداد کی پرواہ نہیں کی، اپنی پراپرٹی کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ہجرت کر گئے۔ یہاں تک کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب ہجرت کرنے جا رہے تھے تو کفار نے گھیرا تو حضرت صہیب رومی سے کہا کہ تم یہاں خالی آئے تھے مکہ شریف، یہاں تم نے کمائی کی، مال و دولت کمایا، مال و دولت حاصل کیا، اور جب تم اب بڑے آدمی بن گئے اب تم یہاں چھوڑ کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہو۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جواب تھا کہ اگر میں اس مال کا تمہیں پتہ بتا دوں، وہ مال جو میں نے آج تک کمایا تمہارے حوالے کر دوں، تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم تیرا راستہ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے جتنا زندگی بھر کمایا تھا وہ سب کچھ ان کافروں کے حوالے کیا اور مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اور یہ تجارت یعنی دین کے بدلے میں اپنا سارا مال، ساری دولت ان کافروں کو دے دی۔ یہ تجارت اتنی عمدہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا اور اس کو سراہا کہ حضرت صہیب نے کتنی اچھی تجارت کی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف میں تھوڑا سکون کا سانس لیا تو وہاں جو صحابہ کرام تھے، ادھر یہ مہاجرین تھے جو گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں پہنچے تھے، وہاں نہ کسی سے پہچان نہ کسی سے کوئی رشتہ داری، لیکن وہاں کے صحابہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ایسا سلوک کیا، ایسی بھائی چارگی کا ثبوت دیا کہ اپنے مال و دولت میں آدھا آدھا کر لیا، اپنے گھر بار کو آدھا آدھا کر لیا، اور آدھا کہتے تھے کہ آدھا ہمارے لیے اور آدھا ہمارے مہاجر بھائی کے لیے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ، بعض انصار کی اگر دو بیویاں ہوتی تھی تو وہ ایک بیوی کو طلاق دے کر کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے مہاجر بھائی سے شادی کر کے ان کا گھر آباد کرے گی۔ یہ مظاہرہ مدینہ شریف کے صحابہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد جب اپنی جان نچھاور کرنے کا وقت آیا تو سب نے بڑھ چڑھ کر کے ان جنگوں میں حصہ لیا۔ پہلی جنگ غزوہ بدر، اس میں ادھر سے کافروں کا لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس، پورے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر کے تیار ہو کر کے بدر کے میدان میں آیا۔ ہزاروں کی فوج تھی اور ادھر سے صرف 313 کم و بیش جانثار صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس غزوہ بدر کے لیے چلے گئے، اور ساز و سامان کچھ نہیں، بہت ہی مختصر، یہاں تک کہ سواریاں بھی گنی چنی تھی، ہتھیار بھی گنے چنے تھے، اور ٹوٹل 313
اگر کوئی آج کا آدمی ہوتا کہہ دیتا یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، ادھر سامنے سے ایک فوج آ رہی ہے جو پورے ہتھیار اور ساز و سامان کے ساتھ لیس ہے، ادھر سے نہت ہے 313، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جو جام انہوں نے پیا تھا اس جام میں یہ ایسا مست ہو گئے تھے کہ انہیں اپنی جان دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ یہ 313 کی تعداد میں سرکار کی معیت میں غزوہ بدر میں جا کر کے اس لشکر جرار کا آمنا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہیں بھی اللہ کی مدد بھی حاصل ہوئی۔ غزوہ احد میں بھی ان لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی، مہاجرین صحابہ نے بھی، انصار صحابہ نے بھی۔ پھر غزوہ تبوک، غزوہ حنین، آج جب ہم ان راستوں کو دیکھتے ہیں مدینہ شریف جا کر کے، مکہ شریف جا کر کے، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ان راستوں کو دیکھ کر کے ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام اس دور میں خالی پیٹ روزے دار رہ کر کے بھی تپتی دھوپ میں میدان جہاد میں اسی راستوں سے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ نہ دھوپ کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ بھوک کی پرواہ، کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کر کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ان جنگ کے میدانوں میں جا کر کے اسلام کا بول بالا کر لیا کرتے تھے، اعلاء کلمت اللہ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ ان صحابہ کرام نے ایک مدت تک کے لیے نہیں بلکہ مرتے دم تک وہ اس پر کاربند رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جو جام پلایا تھا اس سے وہ صرف سرکار کی حیات ظاہری تک ہی نہیں بلکہ سرکار کی حیات ظاہری کے بعد بھی ان لوگوں نے وہ کلمہ شریف دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو جان بھی ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں پیش کی، نچھاور کی، مال و دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نچھاور کیا، گھر بار بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، آل و اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو لے کر کے آیا کرتے تھے، جب میں جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو بھی لایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ ان کے والد فلاں جنگ میں شہید ہوئے تھے، اب ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا، بس یہی ایک بچہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان صحابہ نے جو قربانیاں دی، کلمہ پڑھنے کا جو حق ادا کیا، سرکار کی صحبت کا جو حق ادا کیا، اس پر اللہ رب العزت نے انہیں کیا انعام دیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، اور فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی۔ پہلے بعض غزوہ اہل بدر کی کچھ فضیلت پیش کی، جزوی فضیلتیں بعض صحابہ کی پیش کی، پھر فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، کہ ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا۔ تو قرآن پاک آپ شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھیں گے تو تمہیں کہیں بھی صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر نہیں ملے گا، کہیں بھی صحابہ کرام کی گستاخیوں کا ذکر نہیں ملے گا۔ اگر شروع سے آخر تک قرآن پاک میں ملے گا تو وہ صحابہ کی مدح و ثنا ہوگی، وہ صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا ذکر ملے گا، اور وہ صحابہ کرام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رضوان کہیں نازل فرمائے، کہیں سکینہ نازل فرمایا، انہی چیزوں کا قرآن پاک میں اول سے آخر تک تمہیں ذکر ملے گا۔ اس کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا انعام فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی، اپنا مال و دولت جس طریقے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، لٹایا، اس کا حال تو یہ ہے کہ اگر لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے تو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان صحابہ کرام کے ایک مد کو یا اس کے نصیب کو بھی، آدھے کو بھی نہیں پہنچے گا۔ اور فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو میرے صحابہ کو کس کے ساتھ سب و شتم کرے، برا کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو تو اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو، صرف ان کے فضائل و کمالات بولو، صرف ان کے فضائل و کمالات سنو، تو احادیث کریمہ کا ذخیرہ جو ہم تک پہنچا، اس کو بھی اگر اول سے آخر تک ہم چھانیں گے، ڈھونڈیں گے، تو وہاں بھی کہیں بھی صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر نہیں ملے گا۔ اگر احادیث کے ذخیرے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے ان کے صحابہ کے بارے میں ملے گا تو صرف اور صرف صحابہ کرام کے فضائل و کمالات ہی ملیں گے۔ تو اب آپ بتائیے ہم کس چیز کے ماننے والے ہیں؟ قرآن پاک کے ماننے والے ہیں نہیں؟ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ سرکار نے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کو چھوڑا، فرمائے کہ ان کو مضبوط پکڑو گے تو کامیاب و کامران رہو گے، ایمان پر رہو گے۔ تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کے ساتھ وہی بیان کریں گے جو قرآن اور حدیث نے کیا ہے۔ ہم بھی صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا ہی ذکر کریں گے جو اللہ اور رسول نے کیا ہے۔ اور اب اگر بعض تاریخ دانوں نے اپنی تاریخ کو میٹھا کرنے کے لیے کسی صحابی کی کسی خطا کا ذکر کیا ہو تو ایک طرف قرآن و حدیث میں جو صرف صحابہ کے فضائل و کمالات بیان کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک تاریخ نویس کا کہ جس کے نسب کا بھی کچھ عطا پتہ نہ ہو، وہ صحابہ کرام کی خطاؤں کا ذکر کر کے ان کا مرتبہ گرانے کی کوشش کرے گا تو قرآن اور حدیث کے سامنے اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اگر اہمیت دی جائے گی تو صرف اور صرف قرآن و حدیث کو دی جائے گی، صرف صحابہ کرام کے فضائل و کمالات بیان ہوں گے، نویس کے حوالے سے صحابہ کرام کے کسی خطا کا ذکر نہیں ہوگا۔ غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر۔ اور بس چونکہ آج کے دن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، بس ان کے بارے میں صرف ایک حدیث پاک کا ذکر کروں گا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں ان کا جو مرتبہ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بارہا علماء کرام سے آپ لوگوں نے ان کے بارے میں احادیث کریمہ اور واقعات سنے ہوں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی جان نچھاور کری، اپنا مال و دولت پیش کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اتیتکم، میں جب تمہارے پاس آیا، فقلت انی رسول اللہ علیکم، اور میں نے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، فقلتم کذبت،
تو تم لوگوں نے کہا، یعنی اس وقت جو کفار تھے ان لوگوں نے کہا کہ محمد تم نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، وقال ابو بکر صدقتا، اور حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، آپ نے سچ فرمایا، آپ اللہ کی جانب سے ہماری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ فہل انتم تارکو لاصحابی، تو اے میرے صحابہ، انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صاحب کو، میرے ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟ فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صحابی ابو بکر کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟ یعنی ان کے بارے میں تم کچھ بھی مت بولنا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے فضیلت بیان فرمائی، جو کسی اور صحابی کے لیے الگ سے بیان نہیں فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن و حدیث کا، کیونکہ اب کسی نہ کسی چیز کی آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں تفریق نہیں فرمائی، قرآن نے ان میں تفریق نہیں فرمائی کہ بعض صحابہ کو ماننا بعض صحابہ کو مت ماننا، یا فلاں صحابہ سے خطا ہوئی فلاں صحابی سے خطا ہوئی، جب قرآن نے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں فرمائی، حدیث نے اس قسم کی کوئی تفریق نہیں فرمائی، تو اب ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے درمیان تفریق کرنے والے کہ فلاں صحابی کو مانیں گے فلاں صحابی کو نہیں مانیں گے، کہ فلاں صحابی خطا پر تھے تو فلاں صحابی درستگی پر تھے؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہنے والے؟ ہمیں تو صرف سرکار نے جو حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا ذکر فرمایا، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانیں بند رکھا کرو، لہٰذا ان کے بارے میں زبان لعن زبان طعن کھولنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سرکار کے قول پر عمل کر کے انشاءاللہ الرحمن ہم اہل سنت والجماعت سرکار کے زمانے مبارک سے لے کر کے اب تک ان کی صحابہ کی فضیلت اور ان کے کمالات ہی بیان کرتے آئے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بھی یہی سکھایا ہے۔ پورے علماء اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضیہ اٹھا کر کے دیکھیں، جہاں صدیق اکبر کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے وہاں مولا علی کے فضائل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہاں عثمان غنی کے فضائل و کمالات بھی بیان ہو رہے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ کے فضائل و کمالات بھی بیان ہو رہے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ کے بھی فضائل و کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے وہ ہمارے لیے روشنی کے ستارے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے لیے روشنی کے ستارے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں ان کا دامن پکڑ کر کے نجات حاصل ہوگی، اسی طریقے سے ہمیں ان کا دامن پکڑنے سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب یہاں سرکار نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ ابو بکر کی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، عثمان غنی کی کرو گے تو نہیں پاؤ گے، مولا علی کی کرو گے تو پاؤ گے، امیر معاویہ کی کرو گے تو ہدایت نہیں پاؤ گے۔ ایسا کچھ بھی سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کا بھی تم دامن پکڑ لو گے، جس کے پیچھے چلو گے، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اور صرف ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بارے میں ان کی کسی بشری خطاؤں کے بارے میں ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ان کا دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم ان کے پیروکار بنے رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔